عقل اور حکمت کیسے آتی ہے؟ عقل، دانائی، دانش مندی، وزڈم اور دانش مند یا عقل مند ہونا، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں اور انہی کو حکمت اور بصیرت بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے ہاں عقل ہوتی ہے ان کو صاحب بصیرت بھی لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور انعام ہے، جیسا کہ فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، بے شک، اور جس کو حکمت یا دانائی دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ تو اس لحاظ سے عقل عطا کر دیے جانا تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حکمت اور دانائی کی جو اصل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یعنی جس انسان میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ عقل مند اور ذہین ہوتا ہے، وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر عقل آ جائے تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے، یعنی کہ تقوی پیدا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا اپنی جو اسے عقل دی گئی ہے اس پر اگر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس عقل کو مزید بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ عمومی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر ان کو ایوریج عقل دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ عقل دی گئی ہو، اور ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں جن کو بالکل ہی عقل نہ دی گئی ہو۔ ایوریج لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنی عقل کو، اپنی اس دانائی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ حوادثات زمانہ اور مشکلات، معاشرتی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی عقل کو بھی کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے اس جو ان کو درجہ عطا کیا گیا ہوتا ہے اس سے بھی وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی عقل کو بڑھا بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا انسان ہے جو زیادہ سیکھتا ہے، جس کی لرننگ زیادہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ عقل مند ہوگا۔ جی بالکل۔ ایسا انسان جو زیادہ سے زیادہ سکلز سیکھتا ہے اس کی عقل زیادہ ہوگی۔ جی جی۔ اسی طرح ایسا انسان جو کہ تجربات کرتا رہتا ہے، مشاہدات کرتا رہتا ہے، یا انسان سفر زیادہ کرتا ہے اور کائنات کو ایک نئے انداز سے، مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں عقل زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب عقل ہوتے ہیں، دانش مند لوگ ہوتے ہیں، جو دانا لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ بھی عقل مند بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کو فالو کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی بات کو غور سے سننا اور ان سے رہنمائی لینا، ان سے کوچنگ لینا۔ تو رہنمائی جب انسان لیتا ہے نا تو اس کا بھی بڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی مجلس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو انسان وزڈم فل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر علی ساجد صاحب، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ ٹکریں مارتا ہے نا تو اسے عقل زیادہ آتی ہے۔ وہ ٹکریں مارنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ انسان تجربات کرے، دنیا میں پھرے، وہ ایک جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ مختلف لوگوں کے پاس جائے، سیکھے، ٹکریں مارے اور پرکھے۔ اس کائنات کو پرکھنے سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل کا تعلق بادام کھانے سے کم اور ٹکریں مارنے سے زیادہ ہے، مطلب تجربات اور مشاہدات کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک شعر بھی ہے کہ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے کیا ان کی عقل بھی زیادہ ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے، چونکہ ان کے تجربات اور مشاہدات، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زیادہ عمر دی گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ پھر سیکھتے بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی عقل بھی بڑھتی رہتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے، آبزرویشن بڑھتی ہے نا جب، تو ان میں عقل کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن
یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کی عمر تو زیادہ ہوتی ہے لیکن ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے، ان میں خوف خدا اس انداز میں نہیں ہوتا، ان میں تقوی اس انداز کا نہیں ہوتا۔